ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 20% بانجھپن کا شکار ہے، اور شاید حکومتی توجہ اس طرف اس لیے نہیں کہ پہلے ہی ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری حقیقت یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں وہ ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں، اور بہت سے گھر صرف اس لیے اجڑ جاتے ہیں کہ مرد یا عورت میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بانجھپن کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے گھرانے اپنے خاندانوں اور معاشرے میں بھی تناؤ کا باعث بنتے ہیں۔ بعض خاندان ایسے بھی ہیں جو بیٹے کی خواہش میں 6 یا بعض کیسز میں اس سے بھی زیادہ بیٹیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ اگرچہ بیٹی خدا کی رحمت ہے، لیکن اپنے وسائل دیکھے بغیر ہی اولاد میں اضافہ کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ بانجھپن کے جدید علاج اور اپنی مرضی کی اولاد پیدا کرنے پر ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، اور اب جبکہ ان کا علاج بھی ممکن ہے، اسی پر آج کتب آن لائن میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ مسئلہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر اس بات کو مذہبی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں جس کا کہ شاید پیراڈائم مذہب نہ ہو۔ بہت سی چیزوں کا پیراڈائم مذہب نہیں ہوتا۔ ہم ہر چیز کو 2 حصوں میں اگر تقسیم کریں، مذہبی اور غیر مذہبی، تو ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل جائے گی، اور وہ ہوگی آپ کی ثقافت، کلچر، سیولائزیشنز۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر مذہب کی چھوٹی سی کشتی جو ہے وہ آتی ہے اور پھر اپنا کنارہ ڈھونڈتی ہے۔ ان سارے سینیریوز میں چونکہ آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ پیرنٹل گائیڈ ضرور اپلائی کریں، لیکن وہ لوگ اس کو آج ضرور دیکھیں جو کہ اس بات کے ڈینائل میں ہیں کہ اس میں شاید کوئی مذہبی تقدس پامال ہو رہا ہو، یا دوسری طرف مثال کے طور پہ ایک دوست سے، دوست تو نہیں، ایک صاحب سے، بزرگ سے، والد سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے کے 3 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو، اور میری بہو جو ہے اس کے ساتھ اس کے کوئی ازواجی تعلقات جو ہیں وہ استوار نہیں ہوئے، بلکہ ان کے آپس میں بسترے بھی الگ ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹے سے بات ہوئی؟ انہوں نے کہا بیٹے سے میں نے بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ابھی ٹھیک ہے، آرام سے چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے بہو سے بات کی؟ کہتی ہے ہاں، بہو کہتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ میرے میں دلچسپی نہیں لیتا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ انہوں نے کہا ضرورت کیا ہے۔ اب یہ اتنا ایک سنجیدہ سا معاملہ ہے کہ اگر آپ باپ کو سیدھا بتائیں گے کہ دیکھو بیٹے میں نقص ہو سکتا ہے تو لگے گا، اگر آپ کہیں کہ نقص نہیں ہو سکتا چلنے دو، تو آپ ایک عورت کی زندگی کو تباہ اور برباد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مسائل جو کہ آج آپ اپنے والدین سے بھی شاید نہ ڈسکس کر سکتے ہوں، ہمارے پاس آج انتہائی محترم ساجدہ شاہ نواز جو کہ اسپیشلائزڈ ہیں اور ہماری ایک مسلسل مہمان ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سر۔ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شفاعت رسول جو کہ ہمیشہ شفاعت کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام بہت ہی خوبصورت ہے۔ شکریہ۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ دوسرے کو دعا کریں، کیونکہ میں نے آپ کی تعریف کی، آپ مجھے دعا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت زیادہ۔ اور ہمارے پاس پہلی دفعہ آج تشریف لائی ہیں انیزہ توفیق۔ انیزہ ڈاکٹر صاحب، اتنا مشکل نام رکھنے کی مطلب کیا خصوصیت تھی؟ ماں باپ نے رکھ دیا؟ ماں باپ نے رکھ دیا۔ ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹی جو ہے وہ بڑی مشکل سے، آسوں سے اور امیدوں سے اور نیازیں دے دے کے بانٹی ہم نے، تو ہمیں اس کا نام بھی ایسا رکھیں کہ وہ مشکل ہی ہو۔ ڈاکٹر صاحب بس سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ عام طور پہ ہم جب کہتے ہیں کہ انفرٹیلٹی ہے، بانجھ پن ہے، اس سے مجموعی طور پہ اور خاص طور پہ کیا سمجھنا کیا چاہیے؟ کیا چیز ہے یہ؟ ہاں بلال صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے ہر پروگرام میں یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ جب لفظ بانجھ آتا ہے نا، تو بانجھ پن سے آپ کوئی چیز، میرا مطلب ہے نتیجہ ماتخذ کریں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، المیہ یہ ہے، نہ کریں۔ ہاں، کیونکہ یہ ایک آپ کی ایک سمٹم ہے، علامت ہے، اس سے کوئی آپ کی بیماری کی تشخیص نہیں ہوئی۔ آپ نے ایک ویسے ہی ویگ ٹرم میں کہہ دیا کہ یہ بانجھ ہے، کہ 1 سال سے میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں تو یہ بانجھ، لیکن اس سے کوئی نتیجہ نہ نکالیں جب تک بانجھ کا لفظ مرد پہ بھی لگ سکتا ہے، دونوں پہ لگ سکتا ہے۔ تو بیسیکلی ایک علامت سمجھ لیں کہ جب بچہ نہیں ہو رہا، ایک میاں بیوی 1 سال اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کے ہاں بچہ نہیں ہے اور وہ کانٹراسیپشن نہیں کر رہے، کتنی دیر تک فکر نہیں کرنی چاہیے شادی کے بعد؟ دیکھیں، اگر تو شادی آپ کی بہت ارلی ایج میں ہو گئی ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، آپ کا 1 سال بھی گزر جائے، لیکن میں ان لوگوں کو وہ جوڑے جن کی شادی 35 تک ہوئی، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں بہت جلدی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے،
بجائے اس کے کہ وہ صرف انتظار میں جو ٹائم رہتا ہے وہ بھی ضائع کر دیں. جلدی کرنی چاہیے. ارلی ایج میں شادی اگر کریں تو آپ کو ٹائم لمٹ لے لینا چاہیے, یا لے سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, لیکن اگر نہیں تو آپ کو اپنی پیدائش بچوں کی 6 ماہ میں آپ کو ضرور تشخیص ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی طبعی طور پہ ریپروڈکٹیو ایج ہے. مثال یہ بات صحیح ہے کہنا؟ بالکل صحیح ہے, کیونکہ ایک ہوتی ہے آئیڈیل ریپروڈکٹیو ایج, ایک ہے کہ ریپروڈکٹیو ایج, کہ اس عمر میں زیادہ چانسز ہیں کہ بچہ پیدا ہو سکے, اس عمر میں کم چانسز ہیں کہ بچہ پیدا ہو سکے. سب سے بلال صاحب سب سے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ ایج میں صرف آپ کی ایج اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ بچہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. عورت کی ایج 2 چیزوں کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس وہ کیا بچہ پیدا کر سکتی ہے یا نہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ ہیلدی بچہ کس ایج میں پیدا کر سکتی ہے. کس ایج میں ہیلدی بچہ ہو سکتا ہے؟ ہیلدی بچہ جو ہے اس کے لیے آئیڈیل ایج جو ہے وہ 22 سے لے کر 35 بلکہ 30 تک کہتے ہیں کہ اب اگر آپ نے واقعی آئیڈیل آئی کیو کا بچہ لینا ہے تو لیس دین 35 پہ آپ اپنی فیملی پوری کر لیں. لیکن اگر اس کو مزید نیرو کریں اسپیکٹرم کو تو آپ کی 22 سے 32 سال ایج آ جاتی ہے, یعنی آئیڈیل ایج جس میں آئی کیو لیول بچے کا بہت اچھا ہوگا. اس کا مطلب وہ ہمارے ماں باپ یا وہ ہماری بچیاں جو کہ سوچتی ہیں کہ ہم 40 سال کی عمر میں کیریئر بنا لیں گے اور پھر شادی کریں گے, دونوں طرح سے یہ بڑا رسک ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ انہیلدی ہو مینٹلی یا فزیکلی, اور آپ کے پاس پھر ماں بننے کے جو چانسز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس وہ کیسز بھی ہیں جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی یا بچہ ہونے کی کوئی میڈیکل وجہ تھی نہیں کہ ہو سکے. اللہ نے کیا ان کو بھی اولاد سے نوازا. انشاءاللہ تعالیٰ بھی بات کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی, لیکن پہلے کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لال بھائی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر. جی سن رہی ہیں, فرمائیے, حکم کیجیے. جی میں تقریباً 13-14 سال ہو گئے اور 3 DNC ہو چکی ہیں میرے وائف کے. اچھا جی, اب ایگ کا جو ہے نا, ایگ کا مسئلہ آتا ہے, انڈے نہیں بڑھتے اور بچے کی گروتھ نہیں بڑھتی. 2.5-3 مہینے میں جا کے DNC ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ. اچھا, ابھی تھوڑی سی ان کی بات مجھے ایک بات سے تضاد لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں انڈے نہیں بنتے اور DNC ہو جاتی ہے, یعنی انڈے بنتے ہیں, مطلب وہ بچے کی گروتھ نہیں ہوتی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی گروتھ نہیں ہوتی اس کی. اب بچہ جو ہوتا ہے وہ 2.5-3 مہینے میں جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے اور 3-4 دفعہ یہی پرابلم ہوتی ہے. تو اس کا انڈوں سے تو کوئی تعلق نہ ہوا نا؟ نہیں, وہ میں سمجھ گئی ان کی بات کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچے کی گروتھ آگے نہیں ہو رہی, اور یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہم نے اس کو جینیٹیکلی اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے پاکستان میں بھی. اب اس کی کیا وجوہات؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے بچے کا ابارشن جو ہے, ایک ہر عورت میں ہی 15% چانس ہے کہ اس کا بچہ گر سکتا ہے, ابارٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی ریپیٹڈلی ابارشنز ہیں, جیسے اب یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا, دوسرا, تیسرا, تو میں وہ تمام لوگ جو اس وقت پروگرام سن رہے ہیں ان کی توجہ اس بات پہ کرانا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پلیز اس پہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور انہیں کہیں کہ آپ کو جو ایسے اسپیشلائز یونٹ ہیں جہاں پہ جینیٹکس پہ کام ہو رہا ہے, تاکہ آپ کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کر سکیں. کزن میرج ہو سکتا ہے, ان کے کوئی امپورٹنٹ ہارمونل امبیلنس ہو سکتے ہیں, اس کی کوئی اندر کوئی ویسے ڈیزیز ہو سکتی ہے, پتہ ہی نہ ہو, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں اتنا عرصہ شوگر ہے, تھائرائیڈ کا پرابلم ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب ایون ہمارا تھائرائیڈ کا پرابلم ہے. اور 90% بچے جو ہیں وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں اس لیے بھی ابارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نیچر ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, کیونکہ وہ نارمل نہیں ہوتے. نارمل نہیں. عباس, آپ کہاں پہ رہتے ہیں بیٹا؟ یہ محمود آباد. محمود آباد. آپ لاہور یا گجرات؟ سرگودا اور گجرات. سرگودا میں اور لاہور میں دونوں جگہ ڈاکٹر صاحب کے آؤٹ لیٹس ہیں. اگر آپ ان کو رابطہ کریں گے تو, کیونکہ آپ پہلے کالر ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹیسٹ مفت بتائیں گے. ٹیسٹ کروانے آپ کو ہوں گے لیکن علاج آپ کا جو ہے وہ مفت ہوگا. مجھے حیرت ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب یہ مسائل آتے ہیں تو ڈاکٹرز کیوں نہیں سجیسٹ کرتے کہ وہ ان سارے ٹیسٹوں کے اندر جائیں؟
ایکچولی بلال صاحب ٹیسٹ وہ بالکل انہیں پتہ بھی ہوتا ہے اور بتانے چاہیے بھی، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنے مہنگے ٹیسٹ ہیں کہ ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر جو بیچارہ ہر کمیونٹی کا ڈاکٹر ہے وہ پہلے سوچے گا نا کہ اس بندے کی جیب بھی اجازت دے رہی. حج کے اوپر آپ کو 2-2.5 لاکھ روپیہ چاہیے حکومت آپ کو دے دے، تو کیا ان بچوں کے اوپر حکومت اگر 80,000 روپیہ 90,000 روپیہ لاکھ روپیہ سبسڈی دے دے تو کیا یہ جائز نہیں ہوگا؟ اس کا اجر و ثواب نہیں ہوگا؟ یقیناً جائز بھی ہے اور اجر و ثواب بھی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے نفع کا کام کرے. اور پھر قرآن پاک نے، قرآن تو ایک لاجک، علم اور فلسفے کا دین ہے اور کتاب ہے، اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بارش اترتی ہے تو بارش کے ساتھ پانی کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے، اور تھوڑے وقت میں جھاگ ختم ہو جاتی ہے. وَأَمَّا الذَّابَةُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پانی رہ جاتا ہے، جھاگ اڑ جاتی ہے. اس کے بعد قرآن نے فرمایا کہ جھاگ سے کیونکہ انسانیت کو منفعت نہیں ہے اس لیے اس کا وجود تھوڑا ہوتا ہے. کیا خوبصورت اور پانی میں منفعت سے فائدہ نہیں ہے، پانی سے فائدہ، پانی رہے گا جھاگ چلی جائے گی. یہ کیا قدرت ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کو اعلی منہاج خلافت یا ریاست مدینہ کے طور پر بنائیں تو اس میں سب سے بنیادی فکر یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریاست میں رہنے والے لوگوں کی منفعت کا کام کرنا چاہیے، فائدے کا کام کریں اور آنے والی نسل کا خیال کریں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے. مرینا ڈاکٹر میری شادی کو نا 6 سال ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو 6 سال میں 2 دفعہ نا یعنی کہ حمل ٹھہرا ہے مجھے، لیکن دونوں دفعہ گروتھ نہیں ہوئی ہے. اچھا، کتنے مہینے بعد حمل گر گیا؟ جی کتنے مہینے بعد گروتھ نہیں ہوتی نا تو پھر گرتا نہیں ہے، ضائع کروانا پڑتا ہے یعنی کہ نا. اچھا ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے بات کیجئے کہ ڈاکٹر صاحبہ کوئی بات پوچھنا چاہیں. اچھا، تو آپ نے اپنے روٹین کے ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ فزیکلی بالکل ٹھیک ہیں، کوئی آپ کا مسئلہ؟ شوہر کے بھی بالکل ٹھیک ہے اور میرے بھی بالکل نا ٹھیک ہیں. اور آپ کزن بھی نہیں ہو؟ ہاں جی، اس کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، بس وہ یہ بتاتے ہیں. باقی اور کوئی وہ کہتے ہیں کوئی آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوہر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوہر کی تو بالکل پرفیکٹ رپورٹ ہے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کو پہلے تو میں یہ مبارکباد دوں گی کہ ابھی بھی آپ کا 70% سکسیس ہے کہ نیکسٹ آپ کی پریگنینسی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو. یعنی وہ خواتین جو پروگرام سن رہی ہیں کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا، اکثر ہم اپنی بیماری سے اتنا نہیں مرتے، ہماری ریسرچ کرتی ہے جتنا ہمیں ڈپریشن مار دیتی ہے. ایسے ہی ہے نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ابھی بھی ایک تو یہ ہوپ فل رہیں، اور دوسرے سمپل ٹیسٹ جو بھی ان کا ڈاکٹر بتائے، کیونکہ بعض دفعہ آپ کے چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. آپ کے سمپل ٹیسٹ ہی نہیں، میں کہتی ہوں سسٹمیکلی، مثال کے طور پر انہیں 3 ماہ کا شوگر کا ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ ان کا وہ ہے جو عام بلڈ شوگر لیول نہیں، جو HbA1c ہے وہ ضرور کرائیں. اس کے علاوہ یہ اپنے تھائرائیڈ کے پروفائل چیک کروائیں، ڈاکٹر کو دیکھیں کہ کوئی پولیسسٹک اووری تو نہیں ہے، کوئی اور ان کے اندر کوئی ایسا پرابلم تو نہیں چل رہا. اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑیں اور امید کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اچھا ہوگا. اور اگر کوشش کریں کہ آپ آیت کریمہ بھی پڑھیں، اللہ کو بھی اس کام میں شامل کریں، زندگی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. جب لوگوں کے ہاں بیٹے ہی ہو رہے ہیں یا بیٹیاں ہی ہو رہے ہیں، ان میں سلیکشن جب ہم کہتے ہیں، مجھے ایک جملہ ذرا پہلے سر، سلیکٹ کرنا پہلے سے کہ بیٹا چاہیے مجھے یا بیٹی چاہیے، شریعت اس کے حق یا خلاف میں تو نہیں ہے؟ میرے خیال کے مطابق شریعت اس کی ممانعت نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اُنَاسًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. یہ خود اگر یہاں لفظ مشیت، میں اسی کی طرف لفظ مشیت استعمال کیا گیا. مشیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے رب سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا دے. اور مشیت کا دوسرا معنی قانون فطرت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں ایک قانون بنا کے اس کو فیڈ کر دیا ہے، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آج کی میڈیکل جو ہے
وہ جینڈر سلیکشن کرتی ہے تو وہ کوئی اللہ کے قانون سے ہٹ کے تو نہیں کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم کہتے ہیں جینڈر سلیکشن یا ایک ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی طرح کے بچے آ رہے ہیں, بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں, جینڈر سلیکشن سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ پھر کیا مشورہ دیتے ہیں, کیسے جینڈر سلیکٹ کر لیتے ہیں؟ جینڈر سلیکشن وہ بات ہوئی چوائس کر لیا آپ نے, آپ کے پاس پہلے 2 بیٹیاں ہیں, اب آپ چاہتے ہیں بیلنس ہو جاتا ہے نا ایک جی. جیسے ابھی پہلے بھی یہ بات ڈسکس ہوتی رہی آپ کے پروگرامز میں کہ ہمارے جو آبادی کے بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ بیٹے کی آس میں بیٹیاں پیدا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے صرف؟ جی اللہ کے ہاتھ میں بالکل. اب بلال بھائی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کسی بھی امتحان کی ہم تیاری پوری کرتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نتیجہ تو ہم تیاری نہ کریں بیٹھ جائیں. کیا کرتے ہیں؟ تو ہم وہ تیاری کرتے ہیں. وہ تیاری کیا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تیاری ہے جو کہ طریقہ کار ہے ہمارا علاج کا, کچھ خوراک کی ہم بتاتے ہیں چیزیں لوگوں کو. باقی ایک ہمارا اسپیشلائزڈ میتھڈ بھی ہے, وہ کرنا چاہیں تو وہ کرتے ہیں, جس میں سپرم سیپریٹر کرتے ہیں, وہ اسپیشلائزڈ آ جاتا ہے. اس میں کتنے فیصد چانس ہوتے ہیں کامیابی کے؟ ہاں اس میں تقریباً 95-96% تک ہمارے جو ہو چکے ہیں کیسز. اچھا ٹھیک. الیاس ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم الیاس. وعلیکم السلام سر جی, کیا حال؟ الحمدللہ. الیاس آپ کی بات ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں, ڈاکٹر ساجدہ ہے ہمارے ساتھ, آپ ان سے بات کیجئے. ڈاکٹر ساجدہ, الیاس ہے, ان کا کل کال آیا تھا, ہم نے ان کو آج کہا تھا کہ آپ سے بات کریں. جی الیاس. میڈم میری نا شادی کو تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہوئی ابھی تک. جی جی آپ فرمائیے. تھوڑا سا آپ کا کیس ویسے ڈسکس کیا ہے, مجھے پھر بھی آپ ایک دفعہ بتا دیں کہ آپ کا کیا مسئلہ, آپ نے اپنا سیمن انالیسس کرایا, یہ وہی جو برن کیس کا بتا رہے تھے؟ نہیں, اچھا دوسرا ہے, ٹھیک ہے. نہیں کروایا. دیکھیں نا, جب آپ پہلا سٹیپ ہی نہیں لیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچوں, تو آپ کو اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ پہلا سٹیپ ایک سیمن انالیسس ہاں بالکل وہ کرائیں. اور پھر ہماری جو ہیلپ لائن ہے نا, آپ سن لیجئے, sajidaShahnawaz@yahoo.com. سارے اسمال لیٹر ہیں, بہت ایزی ہے. اس کے اوپر مجھے اپنی تمام رپورٹس بھیج دیں اور انشاءاللہ میں ریویو کروں گی, پھر آپ کو جواب دوں گی. ایک دفعہ ویب سائٹ کو ریپیٹ کر دیجئے گا. sajidaShahnawaz@yahoo.com. الیاس مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 14-15 سال گزار دیا, آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ ٹیسٹ کرانا چاہیے آپ کو سیمن؟ نہیں کہا تو کافی لوگوں نے, لیکن ہمت نہیں پڑی ہے. اس میں کیا بات ہے ہمت کی یار؟ ابھی آپ نے بتایا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں نہیں کرائی, ہمت کیوں نہیں پڑی؟ کہ اس میں معاشرہ کیا کہے گا, ماں باپ کیا کہیں گے, بیوی کیا کہے گی, یا کیا, کس وجہ سے؟ معاشرے کا تو کوئی نہیں, معاشرے کے تو انٹرفیئر نہیں, صرف شرمندگی یا ہچکچاہٹ کہہ لیں. اچھا الیاس ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا, شفاعت سے بھی بات کرتا ہوں. شفاعت بھائی, یہ جو ٹیبو بنا ہوا ہے, اس میں کیا شرمندگی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیسٹ نہیں کراتے نا لوگ, وہ اس خوف سے کہ کہیں ریزلٹ جو ہے وہ ایسا آ جائے کہ جس سے بالکل مایوسی اور نا امیدی پیدا ہو جائے. اچھا یہ امیدیں 2 بیٹھی تو ہوئی ہیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے خود, یہ 2 امیدیں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ جن کا 0 آتا ہے ان کے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. اب یہ اس کے لیے ایسا ہی ہے, اس کے لیے 0 سپرم اور بچہ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے چینل اس قسم کے پروگرام اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں؟ بات تو یہ نا کہ آپ قوم کو اویئرنیس دیں گے, قوم کو شعور دیں گے, قوم کو حوصلہ دیں گے. ہمارے یہاں تو شوگر کا ٹیسٹ نہیں کرواتے. 10 شوگر ہی نہ, بھئی یہ نا شوگر ہی نہ نکل آئے. بھئی اگر شوگر نکل آئے گی تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا نا, یہ اس خوف سے کہ یہ بیماری نکل نہ آئے, اور اس کو اتنا پرولونگ کرتے ہیں کہ وہ پھر بیماری اتنی جڑ پکڑ جاتی ہے کہ پھر اس کا حل ہی نہیں ہوتا. میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آتا ہوں, لیکن ایک بات عرض کرتا جاؤں. یہ بات جو میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سپرم 0 جو مرد کے اندر جو جرثومے ہیں اولاد پیدا کرنے کے, وہ 0 ZERO 0 بالکل نل ہوں, تو آپ عام طور پہ کہیں گے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو. آپ کوئی غلط بات سوچیں گے, نہیں ہے, بالکل ممکن ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس جا نہیں رہے. واپس آئیے, آپ کو کیس بھی بتاتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کو سے آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ کیسے کرتے ہیں. اگر جسومے ہے ہی نہیں تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کی قدرت ہے, لیکن یہ عقل اور شعور یہ بھی اللہ نے دیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی میں بہت سی ڈاکٹر صاحب ججمنٹس کرنے کے نا انداز ہونے چاہیے. میں ہمیشہ ان طالب علموں کو کہ جو کہ زندگی بھر بزرگوں کو اور بابوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ بابا تب ڈھونڈنے جاؤ جب تمہارے پاس ایک تھرمامیٹر ہو بابا چیک کرنے کا. میں صحیح کہتا ہوں؟ وہ تھرمامیٹر آپ کے پاس ہوتا نہیں. آپ جو بابا کہتا ہے وہ آپ مان لیتے ہیں. اب سارے لوگ تو شفاعت رسول کے پاس نہیں نہ جاتے دم کرانے. زندگی میں ضرور آگے بڑھیے لیکن عقل اور شعور کے ساتھ. دو ایسے مقدمے آپ کے سامنے اس وقت, دو کیس سٹڈیز, دو ایسے کپلز آپ کے سامنے جن کو دنیا جہان نے نا امید کر دیا. اگر اللہ نے عقل اور شعور نہ دیا ہوتا ڈاکٹر صاحبہ کو یا ایسے اور ڈاکٹرز کو جو کہ آپ کے صرف بلڈ ٹیسٹ کرا کے آپ کو نہ کہہ دیتے کہ سارے ٹیسٹ کلیئر نہیں تھے, پھر آپ کو 15 سال انتظار کرنا پڑتا. یہ وہ مقدمات ہیں میرے خیال میں جو کہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ بیٹا مائک کے بغیر تو آواز جا ہی نہیں سکتی, ابھی تو ایسا ہوا ہی نہیں چکر. کیا نام؟ رضیہ. کتنے سال بعد آپ کو؟ 9 سال بعد. 9 سال کے بعد. ان 9 سالوں میں آپ کی جد و جہد کیا تھی؟ جد و جہد مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہی ہوں, علاج کرواتی رہی ہوں, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا کہتے تھے آپ کو ڈاکٹرز؟ بس دوائی دیتے تھے. کیا دوائی دیتے تھے؟ ٹیبلٹ وغیرہ ہی. کیا ٹیبلٹ کا دام آپ کوئی نہیں ذہن میں. تو معمولی ڈاکٹر خالد بلوچ نے 7 ماہ کا کورس کیا. اینڈ پہ انہوں نے مجھے جواب دے دیا, کہتے کہ بچہ نہیں پیدا ہوگا, میاں کو کوئی شادی کر لے. پھر مجھے ایک ڈاکٹر نے ہاں نہیں میاں تو حالات ہی ہمارے ایسے, شادی کیسے کرنی انہوں نے. بزرگوں کے پاس بھی کہیں منتیں مانی؟ نہیں, خود روزے ماننے ہیں, خود قرآن پاک 12 ختم کی گئے ہیں اولاد کی خاطر. آپ کی ساسو جان گئی تھی کسی کے پاس؟ نہیں, ساس گئی تھی چوری. میں میکے تھی نا تو ساس لے کے گئی تھی تصویر. ہاں جی, تو اس نے جواب دیا تھا کہ بابا جی نے بھی جواب دیا. ہاں جی جواب دے, لیکن اللہ نہ جواب دے. پھر مجھے کسی ڈاکٹر نے ڈاکٹر سائدہ کے پاس بھیجا تو بہت پیار محبت سے میرا بات بھی سنی اور کہا کہ بیٹا نا امید نہ ہو, جو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے میں آپ کی ہیلپ بھی کروں گی, ساری بات بھی آپ کی سنوں گی. ایسے پیار مجھے دیا جیسے. کیا ہوا پھر ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا لیکن نہیں, پھر نہ آئی وی ایف, نہیں شوہر کا نہیں, میرے میں نقص تھا, ٹیوبیں بند تھی. پھر آئی وی ایف جو کورس نہیں ہوتا اس وقت. زندگی میں پہلی عورت دیکھی ہے جو یہ مان رہی ہو کہ نقص میرے میں تھا. ہاں جی, اللہ کو سلامت رکھے. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے میری بہت ہیلپ کی, میرا مفت میں علاج کیا اور اللہ نے یہ بیٹا دیا. تو یہ بچہ پیدا ہوا؟ ہاں جی یہ بچہ پیدا. محمد احمد اوپر کرو, دکھانا ذرا اس کو, مائک دینا اس کو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد. محمد احمد, آپ کو نعت آتی ہے سنانی؟ آتی ہے تو ذرا گنگنانا, تھوڑا سنانا مجھے. آواز بھی آواز آ رہی ہے مجھے. پروفیشنلزم دیکھیں ذرا اس کی آواز کھولیں, پھر کہے گا ایکو کھولیں, پھر کہے گا مجھے کچھ اور بھی پھینکیں. جی سنا دے میرا بیبی, سنو آ رہی آواز. خواب سناما ایک خواب سناما پورے نور فضاما او سونیاں گلیاں اتھے رحمت سب دی میرا آقا سونا کر سندا سب دی کعبے چکر میں لے بچ بچ کے. میں سر کے جاؤں. احمد آپ کا نام ہے محمد احمد. محمد احمد ادھر دیکھو, آئی لو یو. تم بھی کہو آئی لو یو. تھینک یو تھینک یو. وہ تمام لوگ جنہوں نے کہ انکار کیا, میں ان کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں, لیکن جس بچے نے اس دنیا میں آ کے میرے رسول کی گلیوں کی تعریف کرنی ہو, اس کو اس دنیا میں کون سی طاقت ہے جو روک سکتی ہو. آپ اپنے علم اور شعور کو بلائیے, لوگوں کے اوپر حتمی فیصلہ دینے سے احتیاط کریں. یہ مائک اس مائک کو دینا ذرا. کیا نام آپ کا؟ جی زوار ٹکا خان. ٹکا خان صاحب, ایک ہمارے پتہ حکومت میں بھی ٹکا خان صاحب رہے ہیں, بڑے مشہور. جی جی. آپ ان کے فیملی سے ہیں؟ نہیں ان کی فیملی سے تو نہیں ہے, لیکن ہماری پٹھان فیملی ہے. ہڈا پٹھان ہے. اچھا, آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ ہمارے سیمنز جو تھے نا وہ ہم نے ٹیسٹ کروائے تھے, وہ نہیں تھے. آپ کے سیمن نہیں تھے؟ ہاں جی نہیں. وہ جرثومے جو کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم میں تھے ہی نہیں. ہاں جی. تو یہ تو انتہائی نا امیدی ہے, ختم ہوگی بات. جی بالکل ایسی بات ہے. تو 7-8 سال گزر گئے شادی کو, تو پھر ہم بڑے پریشان. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ بیوی کو پتا تھا؟
جی بیوی میری کزن ہے, میں نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا. ہماری تو بیوی نے کہا نہیں کہ تمہارے سے کوئی امید ہی نہیں ہے تو بس فارغ ہو تم جاؤ؟ یہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, آپ بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گی. محبت کی شادی تھی؟ جی محبت کی شادی تھی. یا سلامت رہو, کیا بات ہے. اچھا پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کے پاس گئے, ان کا پتہ چلا. تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے ٹیسٹ کروائے, اور پھر ان کے وہ باہر سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے, انہوں نے ہمارے وہ رپورٹس انہوں نے ان سے ڈسکس کی. تو میڈم نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں, اللہ اور آل محمد کرم کرے گا آپ کو. یہ ذرا جملہ پھر سے کہنا ہے, ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ اور آل محمد کرم کریں گے. یہ پھر سے کہنا, کیا کہا؟ اللہ اور آل محمد عطا کریں گے, کرم کریں گے. اللہ اور آل محمد, میں حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کو, ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھے بغیر, خدا کی قسم یہ جملہ اگر نہ ہوتا تو یہ اللہ کی رحمت بھی نہ ہوتی. میں سچ کہہ رہا ہوں. بالکل ایسے یار کسی نیک باپ نے اس بچی کو خدا کی قسم اس دنیا میں تربیت ہے. اللہ اور آل محمد. آل محمد پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ اللہ کے نبی نے جو اپنی اجرت مانگی ہے نا, وہ اپنی آل سے محبت مانگی ہے. کمال بات ہے, کمال بات ہے. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر وہ آئے باہر سے, انہوں نے میرے جسم سے کچھ خلیے لیے. اور خلیے لیے؟ ہاں جی خلیے لیے. ان کا ٹیسٹ کیا باہر سے. ہاں جی خون سے. خون لیا؟ ہاں جی خون لیا. تو ان کے ٹیسٹ کیے, پھر وہ باہر بھیجے. باہر سے پھر انہوں نے وہ ہمارے باڈی میں انجیکٹ کیے, وہ کیا سٹیمز ہوتے ہیں. ہاں جی وہ انجیکٹ کیے. سٹیم سیل؟ ہاں جی. پاکستان میں سٹیم سیل ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے, میڈم کر رہی ہیں ہمارے پاکستان میں سٹیم سیل ہو رہا ہے, یہ خبر ہے. یہ ریسرچ پہ ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ پاکستان میں سٹیم سیل ہو رہا ہے. میں آپ کو سر میری بات تو سنے نا, میرے پروفیسر زیوز, ہی از ورلڈ فادر آف اینڈرالوجی, 2015 میں وہ پاکستان آئے. انہوں نے آ کے پوری کوشش کی کہ میں یہ, اور دیٹ واز مائی ایفرٹس کہ میں نے اس کے ورلڈ کے فادر آف اینڈرالوجی کو میں نے یہاں پر بلایا. مجھے بڑا گلہ ہے, میں یہ نہیں کہتی یہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے, مجھے ہر گورنمنٹ سے گلہ ہے کہ میں نے ان کے دروازوں پہ دستک دی. انہیں کہا کہ صرف اس بندے کو ٹیکسیشن ختم کر دیں, یہ پلانٹ یہاں پر لگوانے دیں. کین یو امیجن کہ میری کسی نے آواز نہیں سنی. جن دنوں انہوں نے مجھے آئی وی ایف کوئین آف پاکستان کا ٹائٹل دیا, کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں تھا. اور یہی پروجیکٹ اس بندے نے, جو کیونکہ یہاں پہ ٹیکسیشن ختم نہیں ہوئی, اس نے انڈیا میں لگا دیا. اور یہ لوگ وہ تھے, یہ وہ لوگ تھے جو وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کنٹریبیوٹ صرف یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے, جو کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے لیے رکاوٹ کرتے ہیں. پھر ہندوستان وہ ٹیکنالوجی اٹھا کے لے جاتا ہے. میرے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ سٹیم سیل پاکستان میں ہے, اور اس سے ایک نتیجہ نکلا. وہ نتیجہ کیا نکلا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے بتائیے کہ یہ سٹیم سیل ہے کیا چیز؟ سٹیم سیل ہے کہ جو ایک بنیادی آپ کے جو ڈی این اے ہوتا ہے ہر سیل میں وہ سیم ہوتا ہے, وہ چاہے آپ کے ٹیسٹیکولر سیلز ہوں, خون کے اندر, ہر سیل میں جو ایک بنیادی ڈی این اے ہے نا وہ سیم ہوتا ہے. وہ جو گول گول والی ایک چیز ہم دیکھتے ہیں, وہ چیز ہوتی ہے. تو وہ بیسیکلی جو یہ بتا رہے ہیں, جیسے اس میں سے ہم نے لے کے وہ کیونکہ ان کے سپرمز نہیں پروڈیوس ہو رہے تھے, وہ چینج لا کے اس کو وہاں پہ انجیکٹ کریں گے. تو پھر جہاں پہ وہ جو بیسک سیل آ جائے گا جو پروڈکشن کرے گا, تو پھر وہاں پہ سپرمز بھی پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جہاں پہ فیلئر, یہ جیسے اب یہ تو مرد ہیں, ان میں یہ مسئلہ, اب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے آتے ہوئے, خواتین میں یہ مسئلہ بھی کافی آ رہا ہے کہ ان کی جو ہے ایگز بنانے. مجھے بتائیے کہ اگر سٹیم سیل کی آپ یہاں پہ تحقیق نہ کریں, صرف فیسلٹی ہی پرووائڈ کریں, تو کتنے نا امیدوں کو امید مل جائے گی؟ کمال نہیں ہے یہ بات؟ اب ہم اپنی لیب میں سٹیم سیل شروع کرا دیں ہیں. میں نے پوری آپ کو, بلکہ کسی وقت میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ وزٹ کے خلاف تو گفتگو بڑی کرتے ہیں نا سٹیم سیل کے اوپر. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل نکمی چیز ہے, یہ جعلی چیز ہے, یہ غیر شریعت ہے, یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ غیر شرعی کیوں کہتے ہیں. آپ کی باڈی کا, مجھے ایک دفعہ سر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بات ہے, مجھے ایک بندے نے بحث کی, ان کا نام نہیں بتاؤں گی, ون آف دا پائنیئر ان آور فیلڈ. اس نے کہا میری بات سنو, اتنا اچھا سٹیم سیل ہوتا ہے تو گورے اپنا کیوں نہیں کر رہے, امریکہ میں کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہاں پہ تو ڈونر سپرم, ڈونر ایگ, ڈونر ایمبریو, یہ تو ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ. ہم کہتے ہیں بایولوجیکل, ہمارے ہاں شرعی طور پہ ان کی قبولیت نہیں ہے. ہم سٹیم سیل کی طرف جائیں. یہ سٹیم سیل کتنا اہم ہے, اس پہ اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے پچھلی دفعہ ایک پروگرام کیا تھا جس پہ 3 بچے ویل چیئرز پہ تھے.
ان 3 بچوں کو سٹیم سیل تھراپی کے لیے کیلیفورنیا جانا پڑا. ان کے پاس ایک بچے کا خرچہ تقریباً 3 کروڑ روپیہ تھا. 3 کروڑ روپیہ. وہاں پہ شیعہ کمیونٹی ہے جو کہ ان کو اس وقت سپورٹ کر رہی ہے. اس ریسرچ سے وہ بچے شاید باتھ روم جانے کے قابل ہو جائیں, شاید. یہ جو سٹیم تھراپی ہے, یہ جو سٹیم سیل کی جو سائنس ہے, یہ فیوچرسٹک ہے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسا. یہ پاکستان, یہ بچہ جو سٹیم سیل کے انٹرونشن سے پیدا ہوا, میں چاہوں گا کہ آپ اس بچے کا تھوڑا سا کلوز اپ بتائیے. وقفے پہ جائیں گے اور پھر آپ سے عرض کریں گے کہ یہ بچے اس دنیا میں کس طرح سے آتے ہیں. کمال بات ہے, کمال بات ہے. اس بچے کا نام کیا رکھا آپ نے؟ حسین منظور. حسین منظور جو ہیں, ان سے ملاقات کراتے ہیں واپسی پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ چیزیں, وہ اقدار, وہ آوازیں جو کہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بہت بری لگتی ہوں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ وہ ایک نعمت بنا کر عطا کرے, مثال کے طور پہ بچے, تو یقین کیجئے ان کے رونے کی آواز جو ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت اور کیا کہنا چاہیے, اللہ کی ایک نعمتوں میں سے نعمت سمجھ میں آتی. سارے بچے اسے چپ کرانے کے چکر میں, بھئی اسے رونے دو, وہ بولنا چاہتا ہے, بولے. مجھے بتائیے کہ آپ کو امید تھی کہ آپ کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے جب یہ ٹیسٹ ہو گئے تھے؟ جی دیکھیں, نا امیدی تو گناہ ہے نا. حالانکہ ٹیسٹ 0 ہے. ہاں جی, آپ امید پھر بھی تھی؟ ہاں جی, اللہ پہ امید تھی. اور آپ کو بولا یار مجھے ایمانداری سے بتانا ہے بات, سینے پہ ہاتھ رکھے, اللہ سے امید تھی؟ جی انشاءاللہ. ٹیسٹ کہہ رہا ہے 0 سپرم ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سے پھر بھی امید تھی؟ بالکل امید تھی, کیونکہ ناممکنات کا نام جو ہے نا وہ حسین ابن علی, اور حسین ابن علی کا صدقہ جو ہے نا اللہ یار واپس کر ہی جاؤں. کیا خوبصورت بات انہیں. ہاں جی, واہ واہ واہ. ریب کا واقعہ تو تاریخ بتاتی ہے نا کہ مایوس لوٹا تھا, لیکن حسین ابن علی نے اسے 7 عطا کیے تھے. تو مجھے کیوں نہیں وہ اللہ عطا کر سکتا؟ بیوی سے کبھی جھگڑا ہوا تھا اس بات پہ؟ جی بیوی سے جھگڑا ہوا تھا اس بات پہ؟ نہیں, کبھی نہیں اس بات پہ جھگڑا. اچھا, کسی اور بات پہ کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں, ویسے اتنا ہماری لڑائی ہوتی نہیں. صرف مائک ادھر دینا, میں سچ تو پوچھوں ذرا اس سے. مجھے بتاؤ, تم اس سے لڑتی نہیں ہو؟ نہیں کبھی. کیوں ایسے ہی لڑتی؟ تو وہ ہمیں بھی دم کرو نا اس بات پہ کہ لڑائی نہ ہو. یہ جب خبر ملی کہ تمہاری بیوی امید سے ہے, تمہیں یقین آیا تھا؟ جی یقین تھا, کیونکہ مجھے اپنی بیوی پہ یقین تھا, اللہ پہ یقین تھا, آل محمد پہ یقین تھا. یار یہ کون آدمی ہے خدا کی قسم یار, یہ کون آدمی ہے یار, کمال ہے, کمال ہے, کمال ہے, کمال ہے. یہ مجھے ڈاکٹر صاحب بڑے ہی آسان لفظوں میں بتائیے کہ ان کا جب سپرم ہی 0 ہے, وہ خلیہ ہے ہی نہیں جسم میں جس سے بچہ پیدا ہونا ہے, تو بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں ایسے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کو ہم علاج سے بھی ممکن ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ ان کے بلڈ ٹیسٹ میں ایسا پاسبل نہیں تھا, یعنی کہ خون کے علاج سے بھی ممکن نہیں ہوتا. اس میں ہم بایوپسی لیتے ہیں, بایوپسی لینے کے بعد اگر آپ کے ٹیسٹیز میں, اس مرد کے ٹیسٹیز میں ابھی سٹیم سیل ہوں, تو یہ صرف انہی کو سٹیم سیل ہم آفر کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. زیادہ تر 70% لوگوں میں سٹیم سیل نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کے کسی بھی, ہم نے اورل کیویٹی سے یا بلڈ سے کسی سے بھی سیل لے کے, منہ کے لواب سے بھی لے سکتے ہیں, وہ اس سے بھی لیا جا سکتا ہے. وہ سٹیم سیل نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہیں سومیٹک سیل, ٹھیک ہے. یہ سمجھے کہ ان کی تعداد جو دوسرا ہمارے ریپروڈکٹیو سیل ہیں ان سے ڈبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان سٹیم سیل کو پہلے, ان جو سومیٹک سیل ہوتے ہیں منہ کے, ان کو پہلے کلچر کیا جاتا ہے, ان سے سٹیم سیل بنائے جاتے ہیں, پلیٹ کے اندر رکھ کے ان میں سے سٹیم سیل نکالا جاتا ہے. انہی سے ہی, اسی بندے کے باڈی کے سیل سے سٹیم سیل. سٹیم سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ وہ کسی چیز میں بھی بدلی جا سکتی. ایسا سیل ہے کہ اس کو آپ چاہیں گے نا کہ آپ کی آئی کے سیل میں آنکھ بن جائے, تو وہ آپ اس کو ایسا انوائرمنٹ دیں گے, جی آنکھ نہیں پڑی ہوگی, یعنی اس کا جو بھی سیلز ہوں گے, جو سیل ہوں گے وہ پڑے ہوں گے, جو آپ کو سیلز, ناک بنانا ہے, لیور بنانا ہے, لیور ہے, کوئی بھی جو آپ کو سیل چاہیے وہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب دل بھی ریپلیس ہو سکتا ہے, دل پہ بھی کام ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہارٹ کے اوپر بہت کام ہے, ہارٹ پہ تو ربوا میں. اس کا مطلب وہ سرجری نہیں ہوگی, ایک انجیکشن لگائیں گے سٹیم سیل کا کسی زمانے میں, تو دل نیا ہو جائے گا. دل نیا ہو جانا, اس پہ ایجنگ پہ کام ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجنگ کو روک لیں گے.
یہ آپ کو شاید نہیں پتا. واہ واہ. پھر آپ سب لوگ دوسری شادی آپ ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ کیوں نہیں بنتے؟ ان کو روکیں. دیکھیں اسلام یہ ترقی ہو جائے گی, لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. شفاعت رسول خدا کے واسطے ٹائم تھوڑا ہے تو میں آپ نے ہے ہی نہیں, وقت ختم ہو گیا وقت. پہلے آپ نے شعور کی بات کی, درمیان میں میرے جنون کو چھیڑا آپ نے. میں اس پر 1-2 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں. آپ ان کا ساتھ نہ دیں. میں تو ان کے ساتھ ہوں, اس لیے کہ انسانی منفعت کے کسی کام میں بھی اسلام پیچھے نہیں رہتا. لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اگر اجازت دیں. آل محمد کی آپ نے بات کی, آل محمد تو میرا جنون ہے, قربان جاؤں آپ. حضرت بلال حبشی دمشق میں صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, فرمایا کہ بلال تم ہم سے ناراض ہو, آئے کیوں نہیں, تو آتے کیوں نہیں؟ تو بلال اٹھے اور بھاگتے ہوئے سفر پہ سفر, منزل پہ منزل کرتے مدینہ پہنچ گئے. 3 ماہ کا سفر 17 دن میں. واہ. مدینہ سارا اکٹھا ہو گیا. اب سارا مدینہ کہنے لگا کہ بلال حضور کے دور کی اذان سنا دو. تو کہنے لگے کہ میں نے حضور کی وصال کی بات 1 دفعہ پڑھی تھی, مجھ سے پوری نہیں ہوتی, کیونکہ میری عادت تھی کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو منبر پر محراب پر حضور کو دیکھا کرتا تھا. سارے مدینے نے زور لگا لیا لیکن حضرت بلال نے اذان نہیں دی. تو سارا مدینہ حضرت امام حسن حسین کے در اقدس پر گیا. آپ چچا سے کہیے کہ بلال سے کہیں کہ اذان سنائیں. تو دونوں شہزادے باہر نکلے. تو ان کا تم نے مجھے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ بلال سب کی ٹال سکتا ہے, آپ کی نہیں ٹالے گا. تو دونوں شہزادوں نے کہا, تو حضرت بلال نے اذان شروع کر دی, اور اذان دیتے دیتے جب اس لفظ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو یہاں امت نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس طرح بلال نے کہا کہ میں ان کی نہیں ٹال سکتا, جب بلال ہوش میں ان سے پوچھا آپ نے ان کا وسیلہ بھی کوئی نہیں ٹالتا. میں اگلا جملہ انہوں نے کہا بلال تم نے ان کی کیوں نہیں ٹالی. یہ جملہ میں آپ کے جنون کے نظر کرنا چاہتا ہوں. سننے والے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ان کے ایمان میں تازگی پیدا کرنا چاہتا ہوں. بلال نے کہا کہ میں کیسے ٹالوں, ان کے تو اللہ رسول نہیں ٹالتا. سبحان اللہ, ان کی تو اللہ رسول نہیں ٹالتا. میں انتہائی ممنون ہوں, انتہائی ممنون سب دوستوں کا, اور خاص طور پہ آپ لوگوں کا. آپ نے آ کے جو اپنے لوگوں کو جو تعلیم دی ہے, اس سے صرف حوصلہ نہیں ملتا, اس سے لوگوں کی تعلیم ہوتی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کہہ رہی ہے نا جینیٹکس کی, ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک ہدیہ کر رہا ہوں. ایک صحابی ہے رسول کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ جب وہ دجال کا زمانہ آ جائے گا تو وہ میرے بھائی کو, مردے بھائی کو مارے گا اور اس کو زندہ کرے گا, تو کیا وہ میرا بھائی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس جیسا. وہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہاں, آپ نے فرمایا اس جیسا. پھر 3 دفعہ وہ مرے گا اور 3 دفعہ اس جیسا زندہ کرے گا. مجھے یہ شفاعت رسول صاحب کبھی حدیث سمجھ میں نہیں آئی تھی جب تک ہم نے ایک میگزین نہیں دیکھا تھا. اس میگزین کا نام تھا ٹائمز میگزین. اس کے اوپر ایک بکری کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس کا نام تھا ڈالی. یہ جب ڈالی آئی اس دنیا میں تو پتا چلا کہ ڈالی بن باپ کے اپنی ماں کے سٹیم سیل سے ریپروڈیوس ہوئی ہے. اس وقت سمجھ میں آیا کہ دجال کے زمانے سے پہلے زندگی اور موت 3 دفعہ ریپیٹ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ہمارے بچے ہیں جن کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, ان کو مشورہ کیا دیں گی؟ سب سے امپورٹنٹ بات ابھی جو اس پروگرام کے ریفرنس سے بھی, کہ ابھی ٹکا خان نے بھی ایک بات کی اور وہ میرے لیے میری زندگی کا حاصل ہے کہ جو ایک سیکنڈ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب محافظ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی زارا بیٹا بولیے. جی سر, میری نا شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں, تو میں نے بہت زیادہ علاج کروا لیے ہیں, مہنگے انجیکشن بھی ہفتے بعد لگوائے ہیں. میرے ہسبینڈ کا سیمن ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے, 60% تھا. میرے جیٹ کی شادی کو 5 سال ہو گئے, ان کی بھی اولاد نہیں ہے, اور نند کی شادی کو 4 سال, ان کی بھی اولاد نہیں ہے. آپ کہاں رہتی ہیں؟ ویسے میں سیالکوٹ سے, میری شادی گجرات ہوئی ہے. کہاں جانا ہے انہوں نے؟ گجرات ہوئی ہے نا شادی, تو کہاں جانا ہے انہوں نے؟ لاہور آنا ہے یا سرگودا جائیں؟ جدھر بیٹا آپ نے سرگودا یا لاہور آ جانا ہے. ڈاکٹر صاحب کا آپ نے نمبر لے لینا. آپ کیونکہ ہماری 5ویں کالر ہے, آپ کا جو علاج ڈاکٹر صاحب نے کرنا ہے
وہ مفت ہے. اگر وہ سٹیم سیل کا بھی ہوا تو مفت ہے, لیکن میڈیسن کے اور ٹیسٹوں کے پیسے آپ نے دینے. ایسی ہی بات ہے, اس کے اوپر غلط فہمی نہ رکھیے گا, یہ نہ کہیے گا کہ مجھے جانے کا کرایہ بھی دے. اگر وہ بات ہوئی تو خیر وہ بھی انشاءاللہ ہو سکتی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. لیکن یہ جو بچی ہے اس کے لیے درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے فوری طور پہ رابطہ قائم کرے, اور وہ بچے جو نا امید ہیں آج ان کے لیے انشاءاللہ تعالی امید کا ایک بہت بڑا چراغ روشن ہو گیا.